اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گورنمنٹ گرلز اپر پرائمری سکول بٹا گنڈ زون ماور کی چھٹی جماعت کی طالبات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج تاریخ ہے 6 سپٹمبر 2020 عیسوی، دن اتوار کا۔ ہمارا مضمون ہے اردو اور موضوع ہے کلمہ کی اقسام۔ پیارے بچوں، کلمہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ لفظ جس کا کوئی معنی نکلتا ہو۔ ہم اردو میں مختلف لفظ استعمال کرتے ہیں، جیسے تو، میں، چور، کتاب، گھر، کام، سونا، گانا، یہ سب ایسے الفاظ ہیں ان کے معنی نکلتے ہیں۔ جب آپ کو یہ کہے جاتے ہیں تو آپ ان کے معنی سمجھ پاتے ہو کہ مجھ سے کیا کہا جاتا ہے۔ ایسے کلمات جو بامعنی ہوں ان کو ہم کلمہ کہتے ہیں، اور اگر کوئی لفظ ہم جو استعمال کرتے ہیں اس کا معنی نہیں ہو تو اس کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ جیسے ہم کبھی کہتے ہیں میں نے ٹال مٹول سے کام لیا۔ ٹال معنی ٹالنا، یہ بامعنی ہے۔ مٹول جو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، صرف ترنم کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے، تو لیکن اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، اس کو ہم مہمل کہتے ہیں۔ یا میں نے اس کے ساتھ بات چیت کی۔ بات معنی بات کرنا ہوتا ہے، چیت کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، تو بات کلمہ بن جاتا ہے اور چیت مہمل بن جاتا ہے۔ یا اسی طرح ہم کبھی کہتے ہیں میں نے کھانا وانا کھایا۔ کھانا تو اس کا معنی ہے جو ہم چاول سبزی وغیرہ کھاتے ہیں، تو وانا جو اس کے ساتھ لگایا جاتا ہے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ کھانا کلمہ بن جاتا ہے اور وانا مہمل بن جاتا ہے۔ پیارے بچوں، آج ہم جو کلمہ ہیں بامعنی لفظ جو ہیں ان کے اقسام کے بارے میں پڑھنے جا رہے ہیں۔ کلمہ کی 3 قسمیں ہیں۔ اقسام جو ہے یہ قسم کا جمع بن جاتا ہے۔ تو ایک ہوتا ہے اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ سب سے پہلے ہم اسم کے بارے میں پڑھیں۔ اسم کیا ہوتا ہے؟ اسم ہوتا ہے چیزوں کے نام۔ ہر چیز کا، ہر شے کا اپنا ایک نام ہوتا ہے۔ وہ لفظ جو اس نام کو ظاہر کرے اس کو ہم اسم کہتے ہیں۔ جیسے آسمان، زمین، کتاب، قلم۔ تمہارا اپنا نام ہے، تمہارے گاؤں کا نام ہے۔ جب تم کھیت میں جاتے ہو تو ان کے جو آپ کے کھیت ہوتے ہیں ان کے الگ الگ نام ہوتے ہیں۔ آپ سے گھر میں کہا جاتا ہے فلانی جگہ جاؤ تو آپ ایک دم پہچان لیتے ہو ہمیں کہاں پر جانا ہے۔ یہی نام جو کسی چیز، کسی جگہ، کسی شخص کا ظاہر کرے وہ اسم کہلاتا ہے۔ یعنی اسم وہ کلمہ ہے جو کسی شخص، چیز یا جگہ کا نام ہو۔ مثلا کپواڑہ، کتاب، قلم، گلشن وغیرہ جگہ کا نام ہے، چیز کا نام ہے۔ قلم بھی چیز ہے، گلشن لڑکی کا نام ہے۔ اس طرح یہ سب نام ہیں کسی نہ کسی چیز کے، شخص کے یا جگہ کے، تو ان کو ہم اسم کہتے ہیں۔ تو پیارے بچوں، پھر آپ کے لیے کچھ کام میں نے یہاں پر رکھے ہیں۔ آپ کو میں نے کچھ جملے یہاں پر رکھے ہیں۔ اس میں آپ کو ان چیزوں کے، جگہوں کے یا ان اشخاص جو اس میں جس کا نام درج ہو وہ چن لینے ہیں۔ یعنی اسم، آپ کو اس میں سے اسم چن لینے ہیں۔ مندرجہ ذیل جملے سے اسم چن لو۔ نمبر 1، جمیل ذہین لڑکا ہے۔ کسی جملے میں 2 اسم بھی ہو سکتے ہیں۔ لڑکا اسم ہے، جمیل نام ہے، دونوں اسم ہیں۔ تو یہ بھی یہاں پر 2 اسم پائے جاتے ہیں۔ تو آپ کی جانکاری کے لیے میں یہاں پر پہلا اس کو کر کے آپ کے بتا دیتا ہوں پہلے ہی۔ جمیل ذہین لڑکا ہے، جمیل نام ہے، لڑکا بھی نام ہے، یہ دونوں اسم کہلاتے ہیں۔ تو اس میں سے 2، اس جملے میں 2 اسم پائے جاتے ہیں۔ یہ قمیض کس کی ہے؟ اس میں سے کون سا نام ہے تو وہ اسم کہلائے گا، وہ لکھنا ہے۔ کتے نے گوشت کھایا، اس میں کس چیز کا نام ہے تو وہ یہاں پر آپ کو آخر میں لکھنے ہیں، تو اسم کہلاتے ہیں۔ اس طرح ان 3 جملوں میں سے آپ کو اسم چن لینا ہے۔ تو پھر فعل آتا ہے دوسرا۔ تو وہ کلمہ جو کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، یعنی کلمہ ہے کام، جو لفظ جو کام کو ظاہر کرتا ہے، چاہے وہ ہوا ہو رہا ہو یا ہونے والا ہو۔ کام ہو، کوئی بھی کام ہو، جو مختلف کام ہم کرتے ہیں، جیسے دوڑتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، اٹھتے ہیں، جاگتے ہیں، سوتے ہیں، اور کوئی کام کرتے ہیں، ان کو جو لفظ ظاہر کرے ان کو ہم فعل کہلاتے، وہ لفظ فعل کہلاتے ہیں۔ مثلا دوڑا، کھایا، توڑا، گایا وغیرہ یہ سب کے سب کام ہیں، تو یہ فعل کہلاتے ہیں۔ تو کرنے کا کام آپ کو یہ ہے، مندرجہ ذیل جملے میں سے فعل چن لو۔
यहाँ पर कुछ 2-3 जुमले मैंने आपके लिए रखे हैं, तो इन जुमलों में से जो काम होगा वो आपको निकालना है, जिसको हम फ़ैल कहते हैं, है ना। इनमें से आपको फ़ैल चुन लेना है। दौड़ा, तो पहला जो जुमला है यहाँ पर वो है माँ खाना पका रही है। माँ कौन सी काम कर रही है, वही उसका फ़ैल होगा। तो चुन लेना है क्या है। अकरम गीत गा रहा है, अकरम क्या काम कर रहा है, वो फ़ैल कहलाएगा। कुत्ता मुसाफिर के पीछे दौड़ रहा है, कुत्ता क्या काम कर रहा है, तो वो उसका फ़ैल कहलाएगा। आखिर में लिखना है क्या फ़ैल है इसमें। फिर तो तीसरा है किस्म जो कलमा का है, वो हुर्फ कहलाता है। हुर्फ वो कलमा है जो न इसम हो और न फ़ैल हो, बल्कि इन दोनों को आपस में मिलाए, किसी इसम और इसके काम को आपस में जो मिलाए, तो इसको हम फ़ैल कहते हैं। जैसे मुख्तलिफ किस्में हैं हुर्फ की, और, की, के, मैं, ने, पर वगैरह। ये सब के सब अल्फाज जो इसम और फ़ैल को मिलाने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, तो इनको हम फ़ैल कहते हैं, तो उनको हम हुर्फ कहते हैं। तो करने का काम दिए गए जुमलों में इसम, फ़ैल और हुर्फ अलग अलग करो। तो यहाँ पर कुछ जुमले मैंने दिए हैं, तो इनमें से आपको फ़ैल निकालना है जो इसम और फ़ैल को मिलाता हो, या जो इसम और इसम को भी कभी मिलाता है। तो पहला है अहमद ने सेब खाया। दूसरा बकरा नदी में डूब गया। तीसरा बंदर दरख्त पर चढ़ गया। बशीर और अहमद खेल रहे हैं। बाई से मत लड़ो, रस्सी से खींचो। जो इसमें इसम होगा तो पहले इस चार्ट में लिखना है, तो फिर फ़ैल जो हर एक जुमले में होगा तो इस चार्ट में अपने अपने सीध में लिखना है, और जो हुर्फ होगा तो वो इस चार्ट में लिखना है। इस तरह आप ये चार्ट मुकम्मल कर सकते हो। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपने इसको समझ लिया होगा। तो करना, जहाँ पर मेरी ज़रूरत पड़े तो कॉल मुझे करना, मैं हमेशा हाजिर हूँगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।